کا ذکر ہے، ایک ہرے بھرے گاؤں میں ایک بہت ہی زیادہ چالاک کسان رہتا تھا جس کا نام راج تھا۔ راج کو آس پاس کے لوگ اس کی ذہانت اور اس کی ہوشیاری کی وجہ سے جانتے تھے۔ ایک دن جب وہ باقی لوگوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اچانک انہیں قریب کی جھاڑیوں سے ایک آواز سنائی دی تو تمام لوگ ان جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اچانک ہی وہاں سے ایک شیر نکل آیا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ اب ڈر چکے تھے، لیکن اس شیر کی موجودگی نے راج کو ذرا سا بھی خوف زدہ نہ کیا۔ راج نے تیزی سے کچھ سوچا اور اب وہ شیر کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ وہ نہایت ہی سکون کے ساتھ آگے بڑھا اور نہایت ہی عزت کے ساتھ شیر سے بولا، مسٹر ٹائیگر، آخر ایسی کون سی ضرورت تھی جو آپ کو ہماری کھیتوں تک لے آئی؟ شیر اس کی بے خوفی کو دیکھ کر حیران تو ہوا، لیکن پھر اس نے جواب دیا کہ میں بھوکا ہوں اور میں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ تو شیر کی یہ بات سن کر ابھی بھی وہ بغیر کسی خوف کے وہاں کھڑا تھا۔ تو راج بولا کہ شیر صاحب، دراصل ہم سب لوگ بہت ہی زیادہ غریب ہیں، تو ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر آپ کل تشریف لے آئیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی دعوت کا اہتمام کروں گا۔ یہ بات سن کر شیر کشمکش میں پڑ گیا اور آخرکار وہ راضی ہو گیا کہ وہ کل آئے گا۔ راج گھبرانے اور وہاں سے بھاگنے کی بجائے ایک نہایت ہی اچھی ترکیب سوچنے لگا۔ اگلے دن جب شیر وہاں پر واپس آیا تو راج نے اس کا نہایت ہی اچھے طریقے سے استقبال کیا اور وہاں پر میز پر رنگا رنگ کھانے موجود تھے۔ تو اس نے شیر سے کہا کہ میں نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کھانا شروع کریں میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ تو شیر نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا گزارش ہے؟ تو راج نے کہا کہ کیا آپ میرے لیے خود کو اس درخت سے باندھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم دیہاتیوں کے ہاں یہ رواج ہے اور ہم اپنے آنے والے مہمان کی عزت افزائی اس طریقے سے کرتے ہیں۔ شیر کو راج سے کسی بھی قسم کی تیزی یا پھر کسی بھی قسم کی ہوشیاری اور مکاری کی امید نہ تھی، تو اس نے راج کو اجازت دی کہ وہ اسے درخت کے ساتھ باندھ سکتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی راج نے نہایت ہی تیزی کے ساتھ اسے وہاں پر باندھ دیا اور پھر بھاگتا ہوا گاؤں کی طرف آیا اور وہاں پر چلا چلا کر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تمام لوگوں سے کہا کہ آؤ اور دیکھو کس طرح سے میں نے اس شیر کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ تمام گاؤں والے اس کی ذہانت پر حیران تھے اور اس کی تعریف کر رہے تھے۔ ان سب نے مل کر پھر شیر کو بہت سے پھل اور بہت سے اناج کھلائے۔ اس دن کے بعد سے وہ شیر وہاں پر موجود تمام دیہاتیوں کا دوست بن گیا تھا اور ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اب کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اس طرح سے وہ چالاک کسان اب گاؤں والوں کا ہیرو تھا، صرف اور صرف اپنی ذہانت کی وجہ سے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں گھبرانا یا خوف زدہ نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں بہادری کے ساتھ اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہے۔